الرحمن الرحیم۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے اور اپنے آپ کو تکلیف میں رکھے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کے کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کے قیام کے سوا اور ان کے کچھ پلے نہیں پڑتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ روزہ صرف محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ دراصل اپنی ان خواہشوں کو روکنے کا نام ہے جو انسان کو برائی کی طرف گامزن کرتی ہیں۔ روزہ ڈھال ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں انسان روزے کی حالت میں برائیوں سے بچتا رہتا ہے اور اپنے روزے کو ڈھال بنائے رکھتا ہے، اسی طرح آئندہ دنوں میں بھی وہ اسی طرح اپنے دل میں خوف خدا رکھے، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھے اور اس سے ڈرتا رہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں میری پکڑ ہو جائے گی۔ اگر انسان اس طریقے سے زندگی گزارے تو اس کی تمام عمر روزے اور رمضان رہیں گے۔ تو انسان کو اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور روزے کا مقصد اصل ہے ہی گناہوں سے بچنا، اور جس شخص نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیا اور بچنے کی کوشش کرتا رہا تو یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ ورنہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ جیسے روزے سے پہلے عمل کرتے تھے ویسے ہی روزے کی حالت میں بھی عمل کرتے ہیں، تو وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کوئی مقصد حاصل ہوتا تو ہے نہیں ان کو۔ تو ان چیزوں پر ذرا غور اور تدبر سے کام لیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ روزے ڈھال کی طرح ہے کہ جس طرح ڈھال دشمن کے بار سے بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح روزہ بھی شیطان کے بار سے بچانے کے لیے ہم اسے ڈھال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہارے اس مشغلے میں حصہ لوں گا۔ نیکی کی شدید خواہش بھی ہونا چاہیے۔ دوسری حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزے کی حالت میں آدمی کو بن جانا چاہیے، اس آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور ہر بھلائی کا شوقین بن جانا چاہیے۔ خاص کر اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ تو پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے۔ افطار کرنے کا ثواب، ایک حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اتنا ہی ثواب اس شخص کو ملے گا جتنا اس روزے دار کو ملے گا، اور اس روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ تو افطار کرانے کا بڑا ثواب ہے، افطار کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ تو ہم ایک روزے داروں کو ایک دوسرے کو افطار کرائیں۔